الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير ممنون من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا ماجوس من مغفرة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمية اللهم صل على محمد وآل محمد الذين عذب الله عنهم الرجس وتأخرهم تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وكرامتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وجلالتهم وزيارتهم وولايتهم وإمامتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة صلوات الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جانے محترم آپ انداز سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین و مومنات مغلوب کی ارواح کو احسان فرمائیں اللهم صل على محمد وآل محمد جان محترم ناظران گرامی اس عظیم اور بابرکت عبادت کے لیے سالانہ کلام سے پڑھتا ہے پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا سلسلہ کیا جس میں سرور کائنات کا ارشاد ہے الحسن والحسین سیدہ شمال اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا جناب امام حسن کریم اہل بیت کہ جن کا دسترخوان مشہور ہے آنے والا کسی وقت بھی آتا ہے امام کا دسترخوان بچھا رہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کے بابا کا ایک قول ہے اور مشہور و معروف قول کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا
مولا علی کا مختصر دور حکومت، اور اس دور حکومت میں مولا علی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا، اور نہ اس سے پہلے کسی نے اس دعویٰ کیا، اور نہ علی کے بعد کوئی یہ دعویٰ کر سکا کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا، حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا۔ تاریخ کے اندر انبیاء کرام جب آپ دیکھیں گے تو جناب سلیمان نبی کہ جن کی بہت بڑی حکومت ہے، تخت پہ بھی حکومت ہے، چرند پر بھی حکومت ہے، پرند پر بھی حکومت ہے، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، فضاؤں پر حکومت، خلاؤں پر حکومت، کائنات کے ہر چیز اوپر جناب سلیمان نبی کی حکومت، اور ایسی ویسی حکومت نہیں بلکہ جس جانور سے چاہتے ہیں، جس پرندے سے چاہتے ہیں اس سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اس کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں اور اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ یعنی سلیمان جیسا نبی وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جن کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ ایک دن جناب سلیمان نبی اپنا تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، چرند اور پرند کو دیکھ رہے تھے، انسانوں اور جناتوں پر حکومت کر رہے تھے۔ حکومت کرتے کرتے جناب سلیمان نبی کو خیال آیا، آواز دی پروردگار تو نے مجھے نبی بنایا، اتنا بڑا عہدہ عطا کیا، اتنی بڑی حکومت عطا کی، کائنات کے ذرے ذرے پہ میری حکومت دے دی، اور میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سلیمان نبی بات کیا ہے؟ کیوں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ پروردگار تو نے اتنی بڑی حکومت دی، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے کائنات کے اندر سب کی ایک دن ایک وقت کی دعوت کروں۔ سلیمان جیسا نبی، اللہ نے کہا سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں پروردگار تو نے مجھے بہت اختیارات دیے ہیں، تو نے اتنی بڑی حکومت مجھے عطا کر دی، کم سے کم شکریہ کے طور پر ایک وقت کی اپنی مخلوق کی دعوت کرنے کا مجھے اجازت دے دے۔ کہا نہیں سلیمان یہ تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر سلیمان نبی ہیں کہ پروردگار سے بار بار کہتے ہیں۔ جب سلیمان نبی کا اصرار بڑھا، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے سلیمان تم چاہتے ہو تو کرو، لیکن ہم تمہیں ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم میری مخلوق کو ایک وقت کا بھی کھانا کھلا سکو۔ یہ کس نے کہا؟ پروردگار نے۔ سلیمان نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے مخلوق کی ایک وقت کی دعوت کرنے کی اجازت دی۔ لیجیے ادھر اجازت ملی، جناب سلیمان نبی نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ جاؤ ہوا کو حکم دیا کہ جدھر سے بھی گزرنا اللہ کی مخلوق سے کہہ دینا کہ فلاں دن فلاں وقت پر اللہ کے نبی نے تمہیں دعوت کو بلایا ہے۔ ہوا کو حکم دیا، حیوانوں کو حکم دیا کہ اپنی برادری میں جا کے سب کو اطلاع کر دو کہ سلیمان نبی نے دعوت پہ بلایا ہے۔ جنوں کو حکم دیا گیا کہ کائنات کے اندر جس طرح کا بھی رزق تمہیں نظر آئے اسے لا کے جمع کرے۔ صلوات پڑھیں محمد جناتوں کو حکم دے دیا گیا کہ کائنات کے اندر رزق کی جتنی بھی اشیاء تمہیں نظر آ جائے انہیں لا کے جمع کرو۔ حکم ملا، چرند اور پرند بھی لگ گئے، حیوان اور جنات بھی لگ گئے۔ لیجیے غذائیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، ہر چرند کی غذا اکٹھی ہونے لگی، ہر پرند کی غذا، ہر حیوان کی غذا، جناتوں کی غذا، سب کی غذائیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ لیجیے غذاؤں کے انبار لگ گئے،
بڑے بڑے پہاڑ غذاؤں کے کھڑے ہو گئے. جناب سلیمان نبی اپنے مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کیسے انتظام ہو رہا ہے. ہر طرح کی غذا کا انتظام ہو گیا. جب انتظام ہو گیا اور وقت مقرر آیا، دن آیا کہ آج دن میں دعوت ہے، جناب سلیمان نبی نے اپنا تخت ایک دریا کے کنارے لگایا اور تخت پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کی مخلوق کی آج میں نے دعوت کی ہے، آئیں گے. اب مخلوق طرح طرح کی مخلوق آ رہی ہے. جناب سلیمان دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. پروردگار تیری ذات کتنی نرالی ہے، تو نے کیسی کیسی مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے. ہر مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، اکٹھی ہو رہی ہے کائنات کی ساری مخلوق، وہ چرند ہو، پرند ہو، انسانوں میں ہو، حیوانوں میں ہو، جناتوں میں ہو، جتنی بھی مخلوق تھی سب اکٹھا ہونے لگی. اتنے میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایک مچھلی نے دریا سے سر باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد کہا سلیمان نبی تم نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا. ہاں بلایا تھا. کہا میں آ گئی، میری غذا مجھے دے دو. سلیمان نبی کہتے ہیں ذرا صبر کر، ٹھہر جا، اتنی جلدی کس بات کی ہے، تجھے کہاں جانا ہے، تھوڑا صبر کر. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا مچھلی نے فوراً کہا کہ بس اللہ میں اور اللہ کے بندے میں یہی فرق ہے. اللہ میں اللہ کے بندے میں یہی فرق ہے کہ وہ بن مانگے دیتا ہے. یہاں بلا کر مہمان اگر مانگ رہا ہے تو اس کو دیا نہیں جا رہا. سلیمان نبی کو چلا لایا. یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو دعوت تو بلایا ہے نا، جب ہم نے گے تب کھانا. کہا میری غذا کا وقت ہو گیا ہے، مجھے غذا دی جائے. کہا ٹھیک ہے اپنی غذا بتا، تیری غذا کیا ہے. اس نے اپنی غذا بتائی. سلیمان نبی نے ایک جن کو اشارہ کیا کہ اس کی غذا اس کے سامنے رکھو. اس کے سامنے غذا کا ایک ٹوکرا رکھا، ادھر رکھا. سیکنڈ بھر میں وہ ٹوکرا غائب. کہا سلیمان نبی اور؟ کہا اچھا اور کوئی بات نہیں، لیجئے. غذاؤں کے انبار جاتے رہے. ایک مچھلی غذاؤں کے کئی پہاڑ کھا گئی. اب سلیمان نبی نے دیکھا جب ایک مخلوق اتنا کھا گئی ہے، جو اتنی مخلوق بلائی ہے، اسے میں کہاں سے کھلاؤں گا، کیا کھلاؤں گا. آواز دی کہ تو کتنا کھاتی ہے، کتنی زیادہ تیری غذا ہے، تو کتنا زیادہ کھا رہی ہے، آخر مجھے اور مخلوق کو بھی کھلانا ہے، سب کا تو کھا جائے گی. کہا سلیمان نبی بس. اتنے میں ڈر گئے، اتنے میں خوفزدہ ہو گئے. کہا کیا مطلب. کہا اللہ کے دسترخوان سے روزانہ مجھے 2.5 لقمے کھانا ملتا ہے. کہا پھر کہا ابھی تو میں نے آدھا بھی نہیں کھایا، ابھی تو میں نے آدھا بھی نہیں کھایا. جیسے ہی جملہ سنا اب سلیمان نبی کے ہوش فاختہ ہو گئے. کہا تو نے ابھی آدھا بھی نہیں کھایا. کہا نہیں آدھا بھی نہیں کھایا. ہاتھوں کو جوڑ لیا پروردگار تیرے مخلوق کو کھلانا میرے بس کی بات نہیں، تیری مخلوق کو کھلانا میرے بس کی بات نہیں ہے. کہا سلیمان ہم تم سے کہتے نہیں تھے کہ یہ تمہارے بوتے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کہا پروردگار تیری ایک مخلوق اتنا رزق کھا گئی ہے، باقی کو میں کہاں سے کھلاؤں گا. کہا سلیمان اپنی مخلوق کو کھلانا ہم خوب جانتے ہیں، تمہیں بھی ہماری مخلوق کو کھلانے کا سلیقہ نہیں معلوم، تمہیں سلیقہ نہیں معلوم. کہا کیا مطلب. کہا تم نے اس کے سامنے جو یہ رزق کے پہاڑ ختم کر دیے، ہم صرف اس کو آدھے لقمے میں سیر کر دیتے ہیں، ہم اس کو صرف آدھے لقمے میں سیر کر دیتے ہیں. پروردگار گستاخی معاف، میں تیری مخلوق کو نہیں کھلا سکتا. یہ کس نے کہا؟ یہ سلیمان نبی نے کہا. اور وہ میرا مولا علی ہے جو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کے اشارے کر رہا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کر لیا یا علی کیا کر رہے ہو. کہا کائنات میں تقسیم کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. سلام علیکم محمد علی کے لال کا نام ہے حسن، جن کا دسترخوان لگا رہتا ہے، مگر دشمن موقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کی جائے. لیجیے آ گیا حاکم شام مدینے میں، آیا اور آنے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھا اور اعلان کرا دیا
کہ پورے مدینے میں اعلان کر دو حاکم شام آیا ہے، حاکم شام آیا ہے، اور یہاں انعامات کی تقسیم ہوگی، انعام دیے جائیں گے، انعام بٹنے لگے۔ جیسے ہی انعام کا اعلان ہوا مسجد نبوی بھرنے لگی، سب لوگ آتے گئے، جس کا جیسا ظرف تھا، جس کی جیسی طبیعت تھی، جس کی جیسی نیت تھی، یا جملہ بدل دوں جس کی جتنی اوقات تھی، حاکم شام کی نظر میں اس کو اتنے درہم و دینار دیے جانے لگے، اس کو اتنے سونے کے سکے دیے جانے لگے، لوگ آنے لگے۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، کہا علی کا لال حسن نہیں آیا؟ کہا وہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے آتے، وہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے آتے۔ لیجیے کچھ دیر گزری، نماز کا وقت ہوا، امام حسن داخل مسجد ہوئے، فرش مسجد نے قدم امام حسن کے بوسے لیے، امام حسن قریب آئے، حاکم شام کو دیکھا، فوراً نماز کی نیت کی، نماز پڑھنے لگے۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، اب یہ سوچ رہا تھا کہ حسن آئیں گے، پہلے مصافحہ کریں گے، میری عزت کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، مگر امام حسن آئے، نماز میں لگے، ادھر نماز مکمل ہوئی، ادھر حاکم شام نے پکارا، حسن کیسے ہو؟ مسجد میں کیسے آنا ہوا؟ کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی دربار نہیں ہے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ کہا کیا بات ہے، ہم نے لوگوں کو بلایا، تم نہیں آئے؟ کہا میں تمہارے بلاوے پہ کیوں آؤں گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بلاوے پہ آیا جاتا ہے۔ کہا اچھا، جواب سن رہا ہے۔ کہا کہ ہم نے لوگوں کو انعامات تقسیم کیے ہیں۔ کہا کیے ہوں گے، کیے ہوں گے، اگر اپنی جیب سے دیتا تو بات تھی، تو بیت المال خرچ کر رہا ہے، تو بیت المال خرچ کر رہا ہے۔ حسن اگر ہم تمہیں دیں گے تو لوگے؟ کہا کیوں نہیں لیں گے، اپنے باپ کے گھر سے تھوڑا ہی دے رہا ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا مال ہے، کیسے نہیں لیں گے؟ جیسے ہی جملہ سنا کہ کیسے نہیں لیں گے، آواز دی کہ جتنا سب میں تقسیم ہو چکا، صبح سے دوپہر تک جتنا سب میں تقسیم ہو چکا، اس سے 10 گنا لا کر امام حسن کے سامنے رکھ دیا جائے۔ لیجیے، انبار لگ گئے، درہم و دینار کے انبار، سونے کے سکوں کے انبار، چاندی کے سکے، ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا امام حسن کے سامنے۔ جیسے ہی دیکھا کہ سکے ہیں، دولت ہے، دولت کے انبار لگے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے جانتے ہو، میں ہندا کا بیٹا ہوں، اور میں اسی طریقے سے لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ ہندا کا نام سننا تھا، امام کا چہرہ بگڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، امام نفرت کرتے ہیں، چہرہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسن مسجد میں ہے، اتنے میں ایک موچی مسجد میں داخل ہوا، ہاتھ میں نئی جوتیاں لیے ہوئے، مولا کے قریب آیا، سلام کیا کہ مولا میں نے منت مانی تھی، اگر میرا کام ہو جائے تو میں آپ کے لیے جوتیاں سل کے لاؤں گا۔ کہا اچھی بات ہے، کہا میری منت پوری ہو گئی، لہذا میں یہ آپ کے لیے جوتیاں لے کر آیا ہوں، نئی جوتیاں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے رکھ دے۔ کہا نہیں مولا، ایسے نہیں، میری منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیروں میں پہناؤں گا۔ امام نے منع کیا، مگر اس نے امام کے پیروں میں جوتیاں پہنا دی۔ جیسے امام کے پیروں میں جوتیاں پہنی، امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں جتنا مال و دولت پڑا ہے جا لے جا، جا لے جا۔ فوراً جیسے ہی اس کو یہ جملہ کہا کہ جا لے جا، حاکم شام کہتا ہے کہ اتنا سونا تم اسے دے رہے ہو جو جوتیاں بنا کر لایا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں۔ پر دنیا کو بتایا کہ تو جو دولت دے رہا تھا وہ بیت المال سے دے رہا ہے، ہم نے جو دولت عطا کی ہے یہ اب ہماری ہو چکی تھی، اگر تجھے دولت عطا کرنی تھی تو اپنی جیب سے عطا کرتا، یہ مسلمانوں کا مال قوم میں کیوں لٹا رہا ہے؟ سلامات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ ذات امام حسن ہے، ابھی تاریخ گزری یہ شہادت کی۔ امام حسن اس ذات کا نام کہ جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے عید کے دن،
وہ امام حسن جن کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ امام حسن لیکن دشمن ہے کہ امام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، امام کو کم سے کم 10 بار زہر دینے کی کوشش کی گئی مگر ہر بار ناکام ہوئے۔ مگر اب کے جو زہر آیا ہے یہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ خود زہر بھیجنے والے کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ملا دیا جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں۔ وہ زہر امام کی سراہی میں ملایا گیا، سراہی جس میں امام پینے کا پانی رکھتا۔ چوتھے امام جو کربلا سے واپس آنے کے بعد روئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں روئے، چوتھے امام جو روئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں روئے۔ چوتھے امام جو جملے بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ میرے نانا کو بھی مارا گیا، میرے دادا کو بھی مارا گیا، میرے چچا حسن کو بھی جائے دیا گیا، میرے بابا کو بھی کربلا میں مارا گیا۔ چوتھے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا کب تک روئیے گا؟ منہاج تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے چچا حسن کو بھی قتل کیا گیا، زہر سے قتل کیا گیا، آپ کے دادا علی کو بھی قتل کیا گیا، جناب سیدہ کو بھی قتل کیا گیا، رسول اللہ کو بھی زہر دے کر قتل کیا گیا۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، اب تو آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلتا ہے، مولا کب تک روئیے گا؟ کہا مجھے اتنا بتا دے یوسف کے کتنے بھائی تھے، یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا یوسف 12 بھائی تھے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ کہا ایک یوسف گم ہو گیا۔ اتنا روئے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، حالانکہ معلوم ہے کہ میرا یوسف زندہ ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے، کچھ دن کے لیے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیا، مگر یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے، مگر میرے سامنے میرے 18 یوسف قتل کرتی ہے، میں کیسے گریہ نہ کروں، میں کیسے رہوں گا؟ مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا ماں بہنوں کا سرنگے بازاروں میں جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، چوتھے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ امام حسن کو زہر دیا جا رہا ہے، ادھر امام نے سراہی سے پانی پیا ہے، ادھر جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے۔ اللہ اکبر آواز دی، قاسم ام فروا قریب آؤ، بی بی فروا قریب آئی، کہا میرے بھائی حسین کو بلا۔ قاسم کو قریب بلایا، بلانے کے بعد گریبان چاک کیا، بالوں پہ گرد ڈالی، آستینیں پلٹی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بہن زینب کے دروازے پہ چلا گیا، زینب تجھے دیکھ کے سمجھ جائے گی، بس اتنا کہنا کہ پھوپھی اماں دیر نہ کرنا، بابا نے جلدی بلایا ہے۔ جناب قاسم گھر سے چلے، جناب عبداللہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، بی بی زینب نے دروازہ کھولا، دیکھا قاسم تمہارا یہ عالم کس نے کیا؟ کہا میرے بابا نے کیا ہے۔ کہا ہے کہ پھوپھی سے کہنا کہ دیر نہ کرنا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جناب زینب نے سر پریدہ رکھی، بھائی کے گھر کو چلی۔ امام حسین نے بہن کو آتے ہوئے دیکھا، تشت میں جگر کے ٹکڑے تھے، سرانے تشت رکھا ہوا تھا، ہاں اس کو امام نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا، کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے۔ میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے، یہاں آپ نے بہن سے بھائی کے جگر تو چھپا لیے، مگر ذرا کربلا میں جب 70 قدم کے فاصلے پر یہی زینب اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے گی تو زینب سے کیسے چھپائیے گا؟ اجرکم اللہ۔ بی بی زینب قریب آئی،
بھائی سے گلے ملی، اے میرے بھیا کیا بات ہے، اے بہن زینب، ارے جگر کٹ کٹ رہا ہے، ہائے عزادارو، بہن اور بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ لیجیے آخری ہسٹری لی، امام دنیا سے رخصت ہوئے، بہن نے بھائی کو گھر سے رخصت کیا، جنازہ نکلا، ہاں ایک مرتبہ پہنچا روضہ رسول کی طرف، دیکھا ایک فوج سامنے کھڑی ہے، آواز دی کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا حسن کا جنازہ ہے، رسول کے پہلو میں دفن کریں گے، کہا حکم نہیں ہے، یہاں دفن نہیں کر سکتے، کہا کیوں دفن نہیں کر سکتے؟ کہا جن کا حجرہ ہے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ ارے ایک بی بی نے اشارہ کیا، ایک خاتون نے رومال کا اشارہ کیا، رومال کا اشارہ ملنا تھا، ارے فوجوں نے تیروں کی بارش، امام کے جنازے پر تیر لگے۔ یہ کیسا جنازہ ہے کہ جس پر تیر لگ رہے؟ یہ دونوں بھائیوں کے جنازے، ایک کے جنازہ تیروں پر، ایک کے جنازے میں تیر۔ ارے عباس گھر کی طرف دوڑے، تلوار بے نیام کی۔ اے بھیا عباس، تلوار کیوں بے نیام کر رہے ہو؟ اے شہزادی زینب، ارے غضب ہو گیا، آقا کے جنازے پر تیر چل گئے، ادھر حسین چلے، بھائی کا جنازہ گھر کی طرف، عباس کو تلوار بے نیام کے دیکھا، آواز دی بھیا عباس، ارے ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی کربلا نہیں آئی۔ جیسے جملہ سنا تلوار کو نیام میں رکھا، بہن نے بھائی کے لاشے کو آتے دیکھا، ارے تیر تھے دونوں بہن بھائی، ارے حسن کے جنازے سے تیر نکال رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اے بھیا، ارے جب گھر سے جنازہ چلا تھا، ارے کفن سفید تھا، یہ اتنا شور، اے بہن، ارے امت نے وہ اجر رسالت عطا کیا کہ میرے بھائی کا کفن سفید سے سرخ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول کر، تیری بارگاہ میں دست بدوائیں ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ پروردگار حاضرین مجلس کے نیک حاجات کو مکمل، تو بیمار میں شفا عطا فرما، بے اولاد میں اولاد عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، بے روزگار میں روزگار عطا فرما، اپنے حجت کے ظہور میں تاجیل کروا، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کروا، تقبل منا انک انت السمیع